الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج کا ہمارا موضوع سحری کے حوالے سے ہے۔ الحمدللہ ہمارے دین اسلام کے اندر سحری کے ذریعے ہمیں دیگر امتوں پر فضیلت دی گئی، جیسا کہ آپ قرآن حدیث کی روشنی میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت نمبر 183 سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جیسے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں بھی فرق ہے کہ ان کی تعداد کسی امت پر ایک روزہ فرض کیا گیا، جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت پر صرف یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا فرض تھا، اور کسی پر 3 روزے فرض کیے گئے جیسے ایام بیت 13، 14، 15، اور کسی پر جو ہے وہ 9 روزے رکھے گئے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مہینے کے شروع میں 3 روزے رکھتے تھے، اور درمیان میں 3 روزے رکھتے تھے، اور آخر میں 3 روزے رکھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، تو تعداد میں فرق ہوا۔ دوسرا یہ کہ روزے کی کیفیت میں بھی فرق ہے، احکام میں، حکم میں بھی فرق ہے کہ جو پہلے کی امتیں تھیں اور خود شروع اسلام کے اندر بھی جو سحری کی اجازت تھی، کھانے پینے کی اجازت تھی، تو یہ اجازت مشروط تھی عشاء کے وقت تک۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا روزہ افطار کیا جاتا، تو عشاء کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک کھایا بھی جا سکتا تھا، پیا بھی جا سکتا تھا۔ جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہوتا یا کوئی عشاء کے وقت سے پہلے اگر سو جاتا تو اب اسے یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ کھا پی سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا اور اجازت دے دی گئی کہ جب تک صبح صادق ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ شروع اسلام میں سیدنا سرما بن قیس نے، جو کہ ایک صحابی رسول ہیں، انصاری صحابی تھے اور بہت ہی محنتی تھے، تو انہوں نے روزہ رکھا، دن بھر اپنے کھیت میں کام کرتے رہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے، دن بھر اپنے کھیت میں کام کرتے رہے۔ جب شام کو کام کر کے اپنے گھر پہنچے، اپنی زوجہ سے کھانا طلب فرمایا، آپ نے روزہ افطار کیا، کھانا تیار کرنے لگی آپ کی زوجہ، اور آپ چونکہ تھکے ہوئے تھے، آپ پر جو ہے وہ ایک تھکن کی کیفیت تھی، آپ کو نیند آ گئی۔ تو جب آپ کو نیند آئی تو آپ کی زوجہ کھانا تیار کر کے جب آئیں، دیکھا تو آپ سو چکے تھے، تو انہوں نے حسرت کا اظہار کیا، اوہو یہ تو کھانے سے آپ محروم رہ گئے۔ تو جب آپ جاگے تو آپ کی زوجہ نے کھانا پیش کیا، تو آپ نے کھانا کھانے سے انکار فرما دیا، کیونکہ اس وقت کھانا جب بندہ سو جاتا تھا افطار کرنے کے بعد تو یہ جائز نہیں تھا، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔ لیکن دوسرے دن آپ نے دوسرا روزہ رکھ لیا بغیر کھائے پیے۔ جب دوسرے دن آپ نے روزہ رکھا تو آپ پر نکاہت طاری ہوئی اور آپ زمین پر تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ پیغام پہنچا کہ آپ کے جو صحابی ہیں سلمہ بن قیس، ان پر نکاہت طاری ہے، انہوں نے دوسرا روزہ بغیر کھائے پیے بغیر سحری کیے رکھ لیا ہے، تو ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلمہ بن قیس کی اس حالت پر رحم فرماتے ہوئے پوری امت کے لیے یہ چیز جائز کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر رحمت فرمائی کہ اب تمہارے لیے کھانے پینے کی جو اجازت ہے، جو پہلے عشاء کے وقت تک مشروط تھی، اب اس شرط کو ہٹا لیا گیا، اور صبح صادق تک پوری رات احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تو پوری رات کے لیے، پوری رات جو ہے وہ ہمارے لیے کھانا پینا، مباشرت وغیرہ، شادی شدہ ہونے کی صورت میں مباشرت وغیرہ، جماع وغیرہ جائز کر دیا گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی امتوں کے لیے جو روزے کی کیفیت تھی اس میں اور ہمارے درمیان کچھ فرق رکھا گیا، اور یہ چیزیں حدیث سے بھی ثابت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سحری کی اجازت عطا فرمائی بلکہ آپ نے سحری کا حکم بھی ارشاد فرمایا، ترغیب بھی ارشاد فرمائی، بلکہ آپ نے صرف ترغیب کی حد تک ہی اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اپنی امت کو سحری کے فوائد سے آگاہ کیا، فرمایا کہ سحری کرو، اور سحری کر کے دن کے روزے پر قوت حاصل کرو، اور دن کو قیلولہ کر کے رات کے قیام پر مدد حاصل کرو۔ حضرت
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو سنن ابن ماجہ کے اندر درج فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تحریض، ترغیب دی ہے، ابھارا ہے کہ سحری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کھانے ایسے ہیں کہ جن کا میدان محشر میں اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے گا۔ ایک وہ کھانا جبکہ وہ کھانا حلال ہو، فی نفسی حلال ہو، حرام کے پیسے کے ذریعے وہ حاصل نہ کیا گیا ہو، حلال کھانا ہو۔ فرمایا 3 کھانے ایسے ہیں جو سحری کے وقت کھایا جائے، جو افطار کے وقت کھایا جائے، اور جو سرحد پر جو مجاہد فی سبیل اللہ جہاد کر رہا ہے، غزوے میں شریک ہے، جو سرحد پر گھوڑا باندھ کے ٹھہرا ہوا ہے، تو وہ مجاہد بھی اگر کھانا کھاتا ہے تو اسے بھی حساب نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور اس حدیث کو بھی امام طبرانی نے روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کھانے جو ہیں ان میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ سحری کے کھانے میں بھی برکت ہے، سرید جو شوربے کے اندر کے ٹکڑے ڈال کر اس کو ایک بنا کر، ایک انداز سے بنا کر کھایا جاتا ہے تو اسے سرید کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس کے اندر بھی برکت ہے، سحری میں بھی برکت ہے، اور فرمایا جماعت کے اندر بھی تمہارے لیے برکت ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ یعلا بن مرہ سے سیدنا امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو محبوب رکھتا ہے۔ فرمایا کہ سحری جو لوگ کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سحری کے کھانے کو محبوب رکھتا ہے، سحری والے عمل کو اللہ محبوب رکھتا ہے، اور افطار میں جلدی کرنا اسے بھی اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا اسے اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کا جو کھانا ہے یہ کل کا کل برکت ہے، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی سے سحری کر لو، کیونکہ یہ پورا کا پورا برکت ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ درود کا مطلب رحمت، یعنی اللہ کا درود بھیجنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل پر رحمت نازل کرتا ہے، سکون نازل کرتا ہے۔ اور فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اسی طرح اور بھی کئی احادیث مبارکہ ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کیا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری ہے، کہ اہل کتاب سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں۔ تو ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کا لقمہ ہے۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تسحروا، سحری کرو، فإن لکم فی السحور برکۃ، بے شک تمہارے لیے سحری کے اندر برکت ہے۔ تو یہ چند احادیث مبارکہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جو سحری کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ سحری کے وقت جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ سحری کے فضائل ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ سحری کرنا یہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے، بغیر کھائے پیے، بغیر سحری کیے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، سحری کے فضائل اپنی جگہ پر، اس کا انکار نہیں ہے کہ سحری میں برکت ہے، سحری اللہ کو محبوب ہے، سحری پسندیدہ کھانا ہے، اس کا حساب نہیں ہے، اللہ رحمت، یہ سارے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، یہ فضائل کے اعتبار سے ہیں۔ باقی سحری جو ہے وہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے کہ اگر کسی نے سحری نہیں کی تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام گھر تشریف لاتے، آپ اپنی ازواج مطہرات سے یعنی ہماری امی جان امہات المومنین سے پوچھتے گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کی ہے، اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی اور آپ کو پیش کی جاتی، آپ کھانے کی چیز کو تناول فرماتے، پینے کی چیز کو آپ نوش فرماتے، اور اگر کوئی چیز گھر میں نہ ہوتی فرماتے میرا روزہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جبکہ آپ نماز فجر پڑھا کے آتے، اشراق چاش پڑھا کے آتے، روایت کے اندر موجود ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے اعتبار سے 9-10 کا ٹائم تقریباً، تو جب آپ کو کوئی چیز کھانے پینے کی پیش نہ کی جاتی، گھر میں کوئی چیز نہ ہوتی، تو آپ فرماتے میرا روزہ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بغیر سحری کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن سحری کو ہمیں ترک نہیں کرنا چاہیے۔
ہر حال میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سحری کی جائے، اگرچہ چند لقمے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے سستی کے مارے گھر والے جگا رہے ہوتے ہیں، اٹھیے جی سحری کا وقت ہو گیا، کھانا پینا کھانا، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو ہم جو ہے وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے سحری کو ترک کر دیتے ہیں۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ کتنی اس میں برکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کا حساب نہیں ہے، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکت ہے اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سحری کی برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔